نماز گزار ہوں آل نبی علی فخر السادات پیر سید سفیر حسین شاہ صاحب کاظمی یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنی گفتگو سے ہم سب کے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ بس ایک ہی نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کر دیوانہ وار سب کے ماننے والے ہیں، سب عزت احترام والے ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، بس میں کیا کہوں، ایک ہی نعرہ، بڑوں کی گفتگو میں مجھ چھوٹے کا کیا کام بولنا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے دیوانہ وار نعرہ حیدری، اللہ کے پیارے محبوب کا محبوب، پھر پڑھوں گا، اللہ کے پیارے محبوب کا محبوب، صدیق کا دل بر، عمر کا مولا، عثمان کا جانی، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، تاجدار ولایت، شہنشاہ ولایت، نبی پاک کا ویر، صحابہ کا مشیر، ہم سب سنیوں کا پیر، حیدر کرار، نعرہ حیدری۔ الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على هذه الصراط الحكمة والهدى، أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى، وعلى آله التقى والنقى، وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفا، كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى في مقام آخر: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے آواز بلند آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. اللہ کے ساتھ عزت و احترام، تقریب، معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے اور لاڈل محبوب نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس خالق و مالک کی بارگاہ میں نہایت عاجزی، انکساری اور تضرع کے ساتھ یہ التجا ہے کہ وہ مجھے کما حق ہو بیان کرنے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے. حضرات ذی وقار، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی. آقا نے عطا کیا ہے سب کچھ، سب کو عطا کیا ہے، لیکن کسی سے کچھ مانگا نہیں ہے. سوائے ایک چیز مانگی ہے میرے اور آپ کے کریم آقا نے. سبحان اللہ. اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے ایک چیز طلب کی ہے، وہ بھی بحکم خدا طلب کی ہے. سبحان اللہ.
حضور علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، صحابہ نے نذرانے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں نذرانے پیش کیے۔ یا رسول اللہ، آپ کے ہاں مہمان آ رہے ہیں، آپ کے لیے یہ خدمت حاضر پیش ہے آقا۔ جب خدمت میرے آقا نے، وہ تحائف میرے آقا نے قبول فرما لیے، جبریل امین بھی آ گئے، کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں کوئی چیز تم سے طلب نہیں کرتا۔ یہ دین جو میں نے بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی تکلیف، مسائب، علام برداشت کرنے کے بعد تم تک پہنچایا ہے، میرے غلاموں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا احد سے سخت دن آپ کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا نا؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، نہیں عائشہ، احد سے بھی سخت دن۔ احد کا دن کیوں سخت تھا؟ حضور علیہ السلام سر انور پہ پٹی باندھی ہے، 70 صحابہ کرام شہید، ان کی لاشیں سامنے موجود ہیں، اور آپ کے چاچا حضرت امیر حمزہ کا جگر کاٹ ڈالا، ان کا جگر کاٹ کے، سینہ چیر کے، جگر نکال کے اسے چبایا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عائشہ احد سے بھی سخت دن مجھ پہ آیا ہے جب آپ کی قوم نے طائف کے اندر، طائف کے بازاروں پہ مجھ پہ پتھر برسائے تھے۔ کہا طائف کی بستی کے اندر جب میں داخل ہوا، میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، ان سرداران کو، وہ 3 سردار تھے، جب انہوں نے نہ مانا نا، میرے آقا واپس پلٹے، انہوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، وہ سنگریزی کرتے، سنگباری کرتے، میرے آقا چلتے، جب سنگباری پتھر لگنے کی وجہ سے میرے آقا کا جسد اطہر لہولہان ہو جاتا، آقا بیٹھ جاتے، تو پھر وہ اوباش لڑکے آگے بڑھ کے میرے آقا کو کاندھوں سے پکڑ کے پھر کھڑا کر کے پھر پتھر مارتے۔ میرے آقا جب اس وادی سے باہر نکلے تو غلاموں نے کہا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے ان کے لیے، دعا دیجئے۔ جب اصرار بڑھا، میرے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں، کیا دعا دیتے ہیں؟ مولا انہیں ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ تو میرے آقا نے سب کچھ برداشت کیا، تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس امت سے جو کچھ مانگا ہے، اور کیا مانگا ہے؟ صرف ایک چیز مانگی ہے، کہا میرے طائف کے بازاروں کے اندر پتھر کھائے ہیں، میں نے بڑے مظالم سہے ہیں، مجھ پہ بڑے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، میری امت، میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے جانساروں، اس کے عوض میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ میرے قریبیوں سے پیار کرنا ہے۔ قریبی کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قریبی کون ہیں؟ من قرابتک یا رسول اللہ؟ فرمایا میرے تک پوچھنے والوں، سوال کرنے والوں، میں تم سے علی کی محبت کا سوال کرتا ہوں، فاطمہ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وابناہما، ان کے 2 بچوں کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کا بخ سینے میں رکھیں، نہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا نا، آپ نے جنازہ نہ پڑھایا، جنازہ نہ پڑھایا، قبلہ ان کی حدیث، چہرہ دے کے پیچھے ہٹ گئے، کہا تم پڑھتے ہو پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر میرے عثمان کا بغض۔ ہم صحابہ کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہو نا، سب پڑھتے ہو نا، نماز کے اندر کیا پڑھتے ہو؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہو تشہد کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی، بولے ذرا، وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی۔ اب بات یہ بتاؤ، محمد وعلی آل محمد سب پڑھتے ہو نماز کے اندر،
جو باہر پڑھے یا نہ پڑھے اہل کے درود, نماز میں وہ ضرور پڑھتا ہے جب تک وہ نماز میں نہیں پڑھے گا. امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے عترت رسول, اے عترت پیغمبر, آپ کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ کوئی بندہ نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے, اس کی نماز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آل محمد سب پڑھتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی. کبھی سوچا ہے یہ آل ابراہیم کون ہے؟ کون ہے یہ آل ابراہیم؟ بتاؤ یہ آل ابراہیم کون ہے؟ یہ حسین کے باپ دادا ہیں, حضور کے باپ دادا ہیں, ابا اجداد ہیں. حضور سے لے کر, کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کے جد آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام, آپ ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. جن جن پشتوں صلبوں میں انبیاء نے ٹھہرنا اور رکنا ہوتا ہے وہ سب کی سب منزہ, مبرہ, مطہرہ ہوتی ہے. یہ آل ابراہیم یزید کی آبا و اجداد نہ ہو, یہ حسین کی آبا و اجداد. پیار سے بولو نا. مجھے ایک بات بتاؤ, ویسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, میں کوشش کروں گا. اسلام ہمارا وہ دین ہے جس نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو مقام دیا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ جس جگہ پہ دین سیکھنے والا طالب علم قدم رکھتا ہے, اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بھائی یاد رکھو, بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اس سے دین کا طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جن کی جوتیاں صاف کرے اسے استاد کہتے ہیں. استاد جس کا ادب و احترام کرے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جن کے سامنے اپنا سر جھکا دے, جن کے سامنے اپنے سر ٹیک لے, اسے مجتہد کہتے ہیں. مجتہد یہاں پہ رک جائے اسے فقیہ کہتے ہیں. ارے فقیہ جن کا ادب و احترام کرے انہیں مجدد کہتے ہیں. مجدد جن کا ادب و احترام کرے انہیں محدث کہتے ہیں. محدث جن کا ادب و احترام کرے انہیں راوی کہتے ہیں. راوی جن کا ادب و احترام کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. ارے صحابہ جس کا ادب و احترام کرے انہیں نبی کہتے ہیں. نبی جن کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں, نبی جن کا ادب و احترام کریں, نبی جن کا امتی بننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں, انہیں جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ جس کے لیے اپنی مسند چھوڑ دے انہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فاطمہ الزہرا جن کی جوتیاں صاف کرے انہیں علی کہتے ہیں. علی جن کا ادب و احترام کرے انہیں ابو طالب کہتے ہیں. حضرات ذی وقار یاد رکھو, 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 رسول چنے ہیں. 313 رسول, اور ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر چنے ہیں. نہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی ان 313 رسولوں کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتا ہے. اور ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے جو 5 اولو العزم پیغمبر چنے ہیں
ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان 5 اولو العزم پیغمبر میں سے جنہیں آخر الزمان نبی بنایا ہے, اللہ نے جنہیں اپنا حبیب بنایا ہے, اللہ نے جنہیں اپنا محبوب بنایا ہے, ان کے پائے تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا, کوئی رسول نہیں پہنچ سکتا. وہ نبی فرماتے حسین منی وانا من الحسین, یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. وہ جنہیں اللہ کے نبی اپنا بھائی کہہ دیں, اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار, اللہ اکبر کبیرہ. بھائی میں ایک گزارش کروں گا, ہماری محبت کا مرکز و محور حضور کریم علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے. کیوں؟ جو بندہ دل سے حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, پھر وہ حضور کی کسی بھی نسبت کا بے ادب نہیں ہوتا. وہ دیکھتا ہے یار صحابہ ہیں تو میرے نبی کے صحابہ ہیں, ازواج ہیں تو میرے نبی کی ازواج ہیں نا, اس لیے ان امہات المؤمنین کا درجہ ملا ہے نا, کائنات کے اندر اور کسی عورت کو نہیں ملا یہ مقام. صحابہ اس مرتبے پہ کیوں فائز ہوئے ہیں؟ جس نے ایمان کی نگاہوں سے میرے نبی کا چہرہ دیکھ لیا, جس نے وضحا کا مکھڑا دیکھ لیا. میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری قبر انور روضہ انور کا دیدار کر لیا, زیارت کر لی, مجھ محمد پہ واجب ہے میں اس کی شفاعت کروں. جو روضہ اطہر کا دیدار کر لے اس پہ میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پہ واجب ہے میں اس کی شفاعت کروں. جنہیں سامنے بیٹھ کر جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا ہے, ایمان کی نگاہوں سے جنہوں نے میرے آقا کا چہرہ دیکھا ہے, میرے آقا پہ تن من دھن قربان کر دیے ہیں. صحابہ ہیں میرے آقا کے صحابہ ہیں, میرے اللہ نے چناؤ کیا ہے, میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے میرے نبی کے غلاموں کا بھی چناؤ کیا ہے. آل ہے تو میرے نبی کی آل ہے, کیونکہ ان کی رگوں کے اندر خون میرے نبی کا دوڑتا ہے. میں ایک روایت بیان کر دوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کر رہے ہیں, سامنے دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہیں, دیکھتے ہیں سامنے سے امام حسین پاک اپنی سواری سے اترے, ایک پانی کا گڑا ہے اس پہ آپ کا پاؤں لگا اور وہ کچڑ گویا زمین نے بوسہ لے لیا امام حسین کے قدموں کا, کچڑ لگ گئی. ابو ہریرہ نے حدیث چھوڑی, وہیں سے اٹھے, دوڑتے ہوئے جا کر امام علی مقام, امام حمام, امام حسین, آپ کے جوتوں سے آپ نے اپنی پگ امامہ اس سے جا کے وہ جوتے صاف کرنے شروع کر دیے. سبحان اللہ. کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا نہیں حضور, میں آپ کی رگوں میں آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کا خون دیکھ رہا ہوں. تعظیم آل رسول حقیقی میں تعظیم مصطفیٰ ہے. اگر تعظیم مصطفیٰ حضور کی کسی بھی نسبت کی بے ادبی کرنا گویا حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہے. آپ کی ہر نسبت سے ہم پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, حضور کی آل سے, اصحاب سے, ازواج سے, آپ کے اس زمانے سے, آپ کی اس جگہ سے, کیونکہ میرے اللہ پاک خود فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ تو شہر کی قسم اٹھاتا ہے جس شہر کے اندر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں. محبوب کے قدموں کی وجہ سے یہ تمام تبرکات ہیں, یہ تمام جو قدر و منزلت ملی ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملی ہے. اس لیے جس کے دل کے اندر حضور کی سچی محبت ہوگی وہ حضور کی ہر نسبت سے پیار کرے گا, محبت کرے گا. حضرات ذوالفقار جی, چونکہ یہ چہلم کا پروگرام تھا, چہلم یاد رکھو, چہلم کرنا میرے آقا کی سنت ہے. میرے آقا نے اپنے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپ کا تیسرا بھی کیا, آپ کا چہلم بھی کیا, 6 مہینے کے بعد بھی صدقہ کیا, سال کے بعد بھی کیا ہے. حضرات ذوالفقار یہ اصال ثواب قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی تھی, اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون, وہ جو آپ خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں, قل میرے محبوب ان سے فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین, کہ تم اگر مال و متاع رکھتے ہو, تم دولت رکھتے ہو تو خرچ کرو سب سے پہلے کس کے لیے؟ والدین, والدین پہ خرچ کرو, والدین کی ضروریات کو پورا کرو. ان کا اگر علاج کروانا پڑ جائے تو علاج بھی کرواؤ. اگر والدین دنیا سے چال بسیں
اذا مات الانسان انقطع عمله عنه الا من ثلاث الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. تین چیزیں باقی رہنے والی ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز اپنی موجودگی کے اندر اگر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا, کوئی مسجد بنوا گیا, مدرسہ بنوا گیا, کوئی اصلاحی کا فلاحی کام کر گیا, فرمایا اس کا اجر اس کو ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز فرمایا او علم ينتفع به, علم نافع ہے جو کسی کو پڑھا گیا, دین سکھا گیا, قرآن سکھا گیا, یہ اسے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. تیسری چیز او ولد صالح يدعو له, نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے. میرے آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ينتظر الدعوہ. فرمایا مرنے والے کی مثال جس طرح پانی کے اندر کوئی ڈوب رہا ہو وہ اس کی طرح ہوتی ہے, بس وہ ہوتے لے رہا ہو, دعا کا منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا دوست میرے لیے دعا کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا زندوں کی دعائیں قبر مرنے والوں کے لیے پہاڑوں کی مثل ان کے قبروں میں داخل ہوتی ہیں. جب دعا کی جاتی ہے سال ثواب کی تو حدیث پاک ہے کہ جبریل امین ایک طباق کے اندر وہ تحفہ لے کر, وہ ہدیہ لے کر اس قبر والے جس کے لیے سال ثواب کیا جاتا ہے اس کے سرانے کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں, یا صاحب القبر العمیق هذه هدیۃ اهداها الیک اہل. فرمایا کہ عرض کرتے ہیں کہ ہی قبر والے یہ ہدیہ قبول کر لے, یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. حضرات اسی پرکار اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, اسے بخاری کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے کہ غلام حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میرا جب کام ہو جائے تو میں حوران جنت کی پیشانی کا بوسہ لوں گا, جنت کی چوکھٹ چوموں گا. آج میرا کام پورا ہو گیا ہے, اب میری نظر کے بارے میں مجھے بتاؤ نا میں کیا کروں. شرعینی کے اندر یہ موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا ایسا کر جا ماں کے قدم چوم لے, باپ کی پیشانی چوم لے, تیری نظر پوری ہو جائے گی. صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے, اب کیا کروں. میرے آقا نے فرمایا جا ان کی قبر پہ چلا جا, ماں کی قبر کو تو قدموں کی جانب سے چوم لے, باپ کی قبر کو سرہانے کی جانب سے چوم لے, تیری یہ نظر پوری ہوگی. صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ بچپنا تھا جب ماں بھی مر گئی باپ بھی مر گیا, اب نہ ماں کی قبر کا پتہ ہے نہ باپ کی قبر کا پتہ ہے. میرے آقا نے فرمایا دو خط کھینچ لے, دو لکیریں کھینچ لے, ایک کو باپ کی قبر متصور کر لے, ایک کو ماں کی قبر سمجھ لے, ایک کو قدموں کی جانب سے چوم لے, دوسرے کو سرانے کی جانب سے چوم لے, تیری یہ پوری ہو جائے گی نظر. آج دیکھیں جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں, یاد رکھو اللہ کی رضا من ارضى والدیہ فقد ارضى خالقہ ومن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے, اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر زندگی کے اندر والدین کی خدمت کا موقع نہ ملا نا, جانے کے بعد جو مرضی کرتے رہو. والدین کو اگر ناراض کیا, کسی نے دل دکھایا ہے نا, اللہ کا قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما, ان کے سامنے اف تک نہ کہو, اپنے والدین کو نہ جھڑکو. آج کل ماحول دیکھیں معاشرے کے اندر آج کل عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے, لوگ اپنے والدین کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کرتے ہیں. تو یاد رکھو اللہ نے جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اب میں ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا, کیونکہ سید نذیر حسین شاہ صاحب, میرے نانا سید علی اصغر شاہ صاحب کاظمی ایک روحانی شخصیت تھے, یہ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں, یہ ان کے جانشین ہیں. اللہ پاک ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی دستار بندی بھی ہوگی. تو میں ایک عرض کروں یہ کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا نا, سب کو نفسا نفسی کی پڑی ہوگی, سب کہیں گے لست لہا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. لیکن میرے آقا کریم آقا حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ, بولیں ذرا پیار سے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرماتے جب فاطمہ بنت محمد جب قیامت میں آئیں گی ان کا نقشہ کیا ہوگا, اس وقت کا نقشہ کیا ہوگا. اس وقت ایک ندا دی جائے گی, نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم, اپنی نگاہیں جھکا لو, اپنی گردنیں جھکا لو, نگاہیں نیچی کر لو. فاطمہ بنت محمد کی سواری گزرنے والی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں, ان کا پروٹوکول اس وقت بھی ہوگا, قیامت کے دن بھی ہوگا. یاد رکھو جنت میں جو قبضہ ہے
وہ حضور کی آل کا ہے، اہل بیت کا ہے۔ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور علی تم جنت کے ٹکٹ دینے والے ہو۔ کہا صدیق میرے مولا علی واپس آئے نا؟ کہا ابو بکر صدیق کہنے لگے مبارک ہو علی، آپ جنت میرے آقا سے سننا ہے جنت میں وہ جائے گا جسے علی ٹکٹ دیں گے۔ علی فرماتے ہیں اے صدیق آپ کو بھی مبارک ہو، میرے آقا نے فرمایا جس کے سینے میں میرے صدیق کا بغض ہے اسے ٹکٹ ہی نہیں دینا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کی سب نسبتوں سے پیار کرو، حضور کی وجہ سے کرو، محبت کرو، ہم محبت والے ہیں۔ ہمارا دامن ہر قسم کی آل سے، اصحاب، اولاد، سب کی بے ادبی سے، گستاخی سے، اللہ کے فضل و کرم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق نصیب فرمائے، اور سب کو محمد و آل محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد سب کی محبت نصیب فرمائے، سب سے عقیدت، سب سے پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید نذیر حسین شاہ صاحب کاظمی اگر موجود ہیں تو ان کی دستار بندی کے لیے آخری ذکر بعد میں یہ کہتے ہیں بعد میں ہو جائے، لیکن ابھی ہو جاتی تو بہتر تھا ان کو۔ ابھی کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ جل جلالہ۔